الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهو الحی القیوم وستار الذنوب للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الہاشمی المکی المدنی القرشی العرشی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلامہ المتین وخطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اجازت ہے جی بات شروع کی جائے قرآن پاک سورہ المعارج سے آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے جو بندے یہاں علم کو دیکھ کے شرک بدعت کے لفظ بولتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ قیامت کے دن کی ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں سورہ معارج اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث قیامت کے دن جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو میدان محشر کی سخت دھوپ کی وجہ سے اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو میں آیت کا ترجمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الیہم نصب یوفضون اللہ کہہ رہے قیامت کے دن جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو بھاگیں گے علموں کی طرف دیکھیں میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا سورہ معارج 29واں پارہ 29واں پارہ وہ چلا کہہ رہے ہیں دھوپ بڑی ہونی ہے تو انہیں کے علم کی طرف بھاگیں گے جمع کا یہ لفظ ہے نصب نہیں نصب یوفضون جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا تو بھاگیں گے علموں کی طرف جمع کا لفظ بتاتا ہے میدان محشر میں کم از کم 14 علم ہوں گے آپ جیئے آپ سلامت رہیں اب جیئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ یہاں علموں سے بھاگتے ہیں وہ قیامت کے دن علموں کی طرف بھاگیں گے ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے 8 محرم جلوس نکلا کچھ لوگ سے علم پکڑا یا حسین کر رہے ہیں کچھ بندے دور کھڑے کہہ رہے ہیں شرک ہے بدعت ہے شرک ہے بدعت ہے کفر ہے ہندوؤں نے جب یہ منظر دیکھا شاعر ہے مخمور اس نے علم والے کی ہسٹری پڑھی جب ہسٹری پڑھی تو اس نے پھر 4 مصرے لکھے جو آج کی تقریر کی بنیاد ہے اگر آپ ان 4 مصروں میں بولتے ہیں تو پھر میرا بھی موڈ بنے گا اور آج جتنی دیر ممبر پہ ہوں یا علم کی بات کروں گا یا علمدار کی بات کروں گا بسم اللہ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا جاگ جاؤ لوگ کہتے ہیں
کہ جی یہ تسی سبیلہ لاؤں دے جے اتھے کربلا سبیلہ لائیاں سی اسی لیے تو لگاتے ہیں کہ پیاسے رکھا گیا اسی لیے تو مہندی اٹھاتے ہیں کہ مہندی نہیں لگ سکی تو اس لیے عزیزان محترم فتوے لگانے کی بجائے آپ سبیل سے شربت بھی پیتے ہیں پھر یہ بھی پوچھتے ہیں جی سبیلہ کتھوں ٹریاں نے اوہ پانی تو زندگی ہے پانی پر بھی اعتراض کر رہے ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا والوں سوچو تو صحیح حسین کیسا شہنشاہ ہے کبھی غور کرو یزید اپنا پہ بھی مرتباد ہے یزید اپنا میں بھی مرتباد ہے حسین غیروں میں بھی زندہ ہے شاعر کہتا ہے ہندو کہتا ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا جاگ جاؤ جاگ جاؤ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن چکا ہے ہر قدم عباس کا بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کے ہم اٹھائیں گے علم عباس کا جیو جیو سلام طبیعت مزاج بن چکا ہے اور علم پر اور علمدار پر مجھے بات کرنی ہے غازی تک پہنچنے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے میں ایک جملہ جناب علی مرتضیٰ کا سناؤں کوئی جنگ نہیں پڑھنی جو سمجھے کہ میرے یہ جو 40-50 منٹ ہوتے ہیں ان میں خلاصہ ہوتا ہے کہ آج اور کل کی گفتگو ہے 10 کو تو چونکہ میں نے حسینیت پہ عزاداری پہ بولنا ہے موضوع انہی دونوں دنوں میں مکمل ہونا ہے اس لیے میں تھوڑے وقت میں زیادہ کہنا چاہ رہا ہوں لمبی کہانیاں نہیں بس جملے ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں غزوہ بدر کافروں نے علم اٹھایا یعنی انہوں نے اپنا علم اٹھایا علی مولا آگے بڑھے میری طرف دیکھیے گا جس کافر کے ہاتھ میں علم تھا اس پر حملہ کیا اسے فنار کیا علم گر پڑا دوسرے کافر نے علم اٹھایا علی نے اسے بھی جہنم پہنچا دیا تیسرے کافر نے علم اٹھایا علی نے اسے بھی حاویہ پہنچا دیا چوتھے کافر نے علم اٹھایا علی نے اسے بھی قتل کر دیا پانچویں کافر نے علم اٹھایا علی نے اسے بھی دوزخ پہنچا دیا چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں جب 10ویں کافر نے علم اٹھایا علی نے اسے مارا اب کیا علم ہے علم پڑا ہے ایک کہتا تو اٹھا دوسرا کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے تو اٹھا تیسرا کہتا تو اٹھا اب علم پڑا ہے مشرک اٹھاتا کوئی نہیں کافر اٹھاتا کوئی نہیں ایک مسلمان علی کے قریب آیا کہتا یا علی حد ہو گئی اتنا بڑا لشکر ہے 1000 کا لیکن آپ صرف اسی پہ حملہ کرتے ہیں جو علم اٹھاتا ہے دوسروں کو کچھ نہیں کہتے علی نے کہا یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کافر کا علم سے کیا لینا دینا جیو 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 سلامت رہو جاگو جاگو جاگ جاؤ میں آج بہت بڑے خلوص جیو چلو جلدی جلدی ایک جملہ سن لو میں دعا لینے کے لیے فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت بڑا نام ہے میرے مذہب کا حسین بروجردی جید مجتہد عالم دین حسین بروجردی وہ لکھتے ہیں خصائص العباس کتاب حسین بروجردی بابا جی بسم اللہ حسین بروجردی وہ کہتے ہیں میں مولا حسین کی زیارت کو گیا اے جڑے ظاہر نے وہ میرے لئے بیکھو ادھر مولا حسین کی ذریعہ اقدس روزہ ادھر عباس کا حسین مولا کے ذریعے کے اوپر علم لگا ہے جس پر ایک پنجہ ہے یار ہے یا نہیں اچھا مولا عباس کا روزہ اقدس علم لگا ہے اوپر پنجہ میں جناب نو قرآن سنانا چاہ رہے ہیں ہماتل میرے لئے بیکھو میں آخری بندے تک دیکھ رہے ہیں میں عرض کراں جڑیاں رٹیاں ہوئی تقریراں تے مولوی تو سن کے مولوی اگے کر دے تے تکلیف نہیں ہوندی جے مجمع نہ بولے تے جے محنت کر کے کچھ اخذ کیتا ہو تے پھر مجمع لاپرواہی کرے تے میں تے تہاڈا نوکراں کہہ دے کچھ نہیں سکدا نعرہ حیدری جیو جیو سلامت رہو میری طرف پھر دیکھو حسین بروجردی کہتے ہیں
مولا حسین کا روضہ اوپر علم یوں یہ ایسے پنجا اے نشان پاک نو پنجے نو تسی سمجھنا ہے مولا عباس دا روضہ اتے علم لگ گیا تے اس طرح پنجا ٹھیک ہے ایک مجذوب یعنی حسین پر چڑھتی ہیں نے ایک مجذوب اے جڑا اپنی ذات چی ہوں جائے مستی چی کسی نے بولتا نہیں مجذوب اے دیکھنا ذرا سارے میرے لے ہمتن مولانا یاور عباس صاحب بھی اس جملے سے لطف لیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک کیب میں لے جانی جڑی جناب دے کولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیو بسم اللہ میرے طرف دیکھنا حسین پر چڑھتی بہت بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں ایک سائیں ہے چلو جناب دی زبان جھلا جھلا ہے ٹھیک ہے گل بچے چھتی پک کر لیں جھلا انہوں مجذوب آندے نے روحانیت لائن اونا ایک باری حسین مولا دے روزے لے بیخ دا علم بیخ دا ایک باری عباس مولا دے روزے لے بیخ دا علم بیخ دا تو ایک فکر آندہ ہے سارے یار میرے لے بیکھو یا اللہ تو نے سچ کہا ہے حسین دے علم لے بیکھدا عباس دے علم لے بیکھدا پھر اتے بیکھدا یا اللہ تو نے سچ کہا یا اللہ تو نے سچ کہا علم لے بیکھدا حسین دے علم لے عباس دے علم لے پھر یا اللہ تو نے سچ کہا یا اللہ تو نے سچ کہا ہے حسین پر چڑھتے کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اسے کہا کیا اس نے سچ کہا ہے کہتا ہے سورہ المائدہ میں اللہ نے کہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں سچ کہا ہے تیرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں جیو جیو آپ سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے کون عباس میں آج فضائل میں بتانا چاہتا ہوں عباس کون ہے کون عباس اے دیکھنا اے بروٹے نا سیانا نوکر منہ نہیں کہنا پہندا اے انج ذرا بروٹے انج کریے تو سمجھ جاندا ہے ہاں یا نہ ٹھیک ہے ان جملہ سنا انہوں نے عربی اپنا فارسی تے اردو چنوں نے ابراؤ جنبش حسین کی جنبش ابراؤ جس کے لیے اللہ کی وحی سے بڑھ کر ہو اسے عباس کہتے ہیں نہیں بولے آگے جملہ بولتا ہوں میری طرف دیکھنا علی نے ساری زندگی میں تو بلاؤں ہے کہ جدو ایک ایک بندہ بولے علی نے ساری زندگی یوں کیا ہے ویکھو میرے لئے علی نے ساری زندگی اے میں لفظ نہیں بولنا اے جڑے ہاتھ دے میرے اشارے نے نا انہیں تقریر ہو جانی علی نے ساری زندگی یوں کیا ہے روٹی مانگنے والے کو قطار دی ہے اندھے کو آنکھیں دی ہے مردے کو زندگی دی ہے فقیر کو بادشاہی دی ہے بے رزق کو رزق دیا ہے بے عقل کو عقل دی ہے بے شعور کو شعور دیا ہے بے علم کو علم دیا ہے یعنی علی بانٹنے والا ہے میرے طرف دیکھنا علی نے ساری زندگی یوں کیا ہے اس علی نے جب یوں کیا ہے تو عباس ملا ہے وہ علی جس نے ساری زندگی عطا کیا ہے اس نے جب مانگا ہے تو عباس ملا ہے اس نے جب مانگا ہے تو عباس ملا ہے ایک سوال دا جواب دیو بندے دے چہرے تے اکھاں کنی ہیں بسم اللہ سوال آنکھیں بندے کے چہرے پر آنکھیں کتنی ہوتی جی اچھا سارے انج نہیں بولے بجے میں کوئی دچ بھی روڑا ہے سارے جواب دو یار ایک بندے کے چہرے پر آنکھیں کتنی دو کربلا میں شامیوں کی فوج کتنی 9 لاکھ جیو ایک بار پھر پوچھنا ایک بندے کے چہرے پر آنکھیں کتنی دو ایک بندے کے چہرے پر یہ صدقہ ہے یہ غازی کا صدقہ ہے ہم غازی کے مرید ہیں میری جانب دیکھنا ایک بندے کے چہرے پر آنکھیں دو
شامی فوج کربلا میں 9 لاکھ، ہن جملہ سمجھنا، 18 لاکھ آنکھیں جس کی ہیبت سے اٹھ نہ سکے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ جیو جیو سلامت رہو، چلو نیاز وڈی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، جیو جیو۔ عباس ہے کیا شاہ مردان سے پوچھو، عباس ہے کیا شاہ مردان سے پوچھو، حیادار ہے کتنا لولو مرجان سے پوچھو، واہ، حیادار ہے کتنا لولو مرجان سے پوچھو، صدیاں ہوئی اس کا پرچم بھی بلند ہے، صدیاں ہوئی اس کا پرچم بھی بلند ہے، ارے وفادار ہے کتنا اس رحمان سے جیو چلو، میرے بھائی نے ربائی پڑھی ہے، پرچم کی بات کی ہے، تو پھر ایک بات تو میری بنتی ہے، چھوٹا جنہ گاؤں ہے پنڈے شاستہ ایتھے کو میں نے انڈیا دا چنڈا لگا کے دکھایا، کوئی بندہ کرے جرت، فوج پولیس جاؤں تو پہلے ایسے ہی وہ چھترول کر دیں گے بھی یہ تو پاکستان ہے تو دوجے ملک دا چنڈا لا رہے ہیں، ایویں ہی نہ گل، ساڈے مخالف ملک دا چنڈا لا رہے ہیں تو کوئی بندہ پاکستانی چنڈا دلی نہیں لا سکتا، تو کوئی بندہ اسرائیل دا چنڈا او ساڈے ملک چ نہیں لا سکتا، تو ساڈا چنڈا دوسرے ملک چ نہیں لا سکتا، یار ایویں ہی نہ گل۔ تو کیا ہے عباس جس کا پرچم شاہ بھی ہے وہاں بھی ہے، جس کا پرچم دنیا کے ہر ملک میں نظر آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے عباس کی بادشاہی جہاں بھی ہے وہاں بھی۔ بسم اللہ، جیو جیو سلامت رہے۔ میں ابھی تک میرے ذہن پہ افراد نصیب حیدری، جیو سلامت رہو، میرے ذہن میں ہے کہ جو احباب آ چکے، انتہائی اہم مجلس ہے آج کی اور کل کی، اور میں نے اپنے وقت میں بھی چھوڑنا ہے، میرا مزمل شاہ جی سے وعدہ ہے کہ 5:09 پہ میں چھوڑوں گا تاکہ وہ جو شیڈیول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور تھوڑے وقت میں اہم بات ہو۔ جلدی جلدی آپ کو میں روکوں گا نہیں، جلدی جلدی، یار میری طرف دیکھیں برادر، میری طرف دیکھیں، ناراض نہیں ہونا۔ 4 محرم کو، معافی چاہتا ہوں 6 محرم کو ابن زیاد نے، ایک لعنت انہیں اور پاؤ گے، 6 محرم کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا، مجھے گن کے بتاؤ حسینی خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے جواب لکھا، فوجیں بہت آ گئی ہیں، فتح ہوگی ہمیں والسلام، عمر ابن سعد۔ خط پہنچا، کہتے یار میں پوچھا کچھ ہے، جواب اس نے کچھ دیا۔ پھر اس نے خط لکھا 7 محرم کو، عمر سعد مجھے گن کے بتاؤ حسینی خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ پھر اس نے جواب لکھا، بڑے ہتھیار ہیں، تلواریں، نیزے، تیر زہر میں بجھے ہوئے، گھبراؤ نہیں، لاکھوں کی فوج پہنچ چکی، والسلام عمر ابن سعد۔ اس نے پھر خط لکھا 8 محرم کو، اور میں کہتا ہوں مجھے گن کے بتاؤ حسینی خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے پھر لکھا، گھوڑے، اونٹ، سوار کافی ہیں، سواریاں کافی ہیں، تیر و تلوار و تبر سب کچھ ہے، گھبرا نہیں، ہم جیتیں گے والسلام، عمر ابن سعد۔ غصے میں آخر 9 محرم کو ابن زیاد نے لکھا، مجھے جواب دے نہیں تو تیرے عہدے سے تجھے معزول کر دوں گا، مجھے گن کے بتاؤ حسینی خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اب عمر سعد نے جواب لکھا، بے غیرت تو ادھر بیٹھا ہے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے خیمے گن سکے؟ جاگو یار جاگو، جیو جیو جیو، سلامت رہو سلامت رہو، بسم اللہ حضور، بسم اللہ، آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس کی جرت ہے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسینی خیمے گن سکے؟ گل سنو، آنسو آ جانے، کوئی گل نہیں، میں
ایک فکرہ بزرگ آدھے کہ عباس کربلا میں نہیں لڑے، کہتے ہیں کہ عباس کربلا میں نہیں لڑے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنی جنگ تو نہیں لڑا عباس، ویسے 70 مرتبہ لڑا ہے۔ جب بھی کوئی سپاہی گھر جاتا تو پھر عباس پہنچتا، پھر سب کو فنار کرتا۔ ایک جنگ کربلا میں عباس کی سنانا چاہتا ہوں، ہے اجازت؟ جو بزرگ ہے مجھے بتائیں۔ مرشد میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کربلا میں عباس کی جنگ سناؤں، جو آج تک نہیں سنائی گئی لیکن میری نظر سے گزری ہے تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کربلا میں عباس کی جنگ۔ خیموں کے باہر دونوں بھائی کھڑے ہیں، جناب حسین، جناب عباس۔ کسی لائن نے تیر چھوڑا، وہ مولا حسین کی ادھر ہسلی پہ لگا، آپ نے کھینچا تھی اور ایسے رومال رکھا، منہ سے کچھ نہیں کہا عباس نے، آنکھوں میں اجازت مانگی، گئے میدان میں۔ جب میدان میں گئے، اب یہ حسین پر لگنے والے تیر کا جواب دینے گے، اپنی جنگ نہیں لڑنے گئے تو حملہ کیا 9 لاکھ پہ۔ خدا کی قسم بھاگنے والا ہر کوئی کہہ رہا تھا اے بھاگ، علی لگ رہا ہے، بھاگ، ابو طالب کا خون لگ رہا ہے، بھاگ، جعفر تیار لگ رہا ہے۔ ہزاروں فنار۔ میں نے پڑھا کہ 4000 شامی کوفی مارے، تو اس فوج میں ایک پہلوان تھا عرب کا جس کا نام تھا معارض، میم عین الف را یعنی رے دال، معارض۔ یہ کوئی 60-70 کا بوڑھا پہلوان تھا۔ عمر سعد کو کہتا ہے تیری عقل نو کی ہو گیا، فوجہ مروائی جانا ہے، منو بھیج، منڈا کھنڈا ہے، یعنی کمسن کا، اس کا مطلب ہے منڈا کھنڈا ہے، تو کمسن واسطے نہیں فوجہ مروا رہے ہیں، مجھے بھیج۔ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے تو چالال ہے، جا تو شوق پورا کر لے۔ سارے رک گئے، معارض اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے 3 باتیں کی۔ پہلی کہتا ہے میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، لیکن تیری کمسنی پہ، تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، میری اطاعت میں آ جا یا واپس چلا جا۔ 3 باتیں، تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، دوسرا میری اطاعت میں آ جا، تیسرا واپس چلا جا۔ تینوں جواب جناب عباس نے دیے۔ اب دیکھنا کربلا کیسے سقیفہ سے ملتی ہے۔ جناب عباس نے کہا اور کئی بار بڑے بڑے بڈھوں سے جوان بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا میری اطاعت میں آ جا۔ نہیں، نعرہ اپنے وقت پہ، میں خیرات میں نعرہ نہیں لینا چاہتا، میری اطاعت میں آ جا۔ جناب عباس کہتے ہیں جو حسین کی اطاعت میں ہو وہ پھر کسی اور کی اطاعت میں نہیں آتا۔ اچھا تیسری بات، واپس چلا جا۔ جب کہنا واپس چلا جا، غازی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، تجھے میرے چہرے پہ ابو طالب نہیں نظر آ رہا، تو مجھے کہتا واپس چلا جا۔ کہتا وار کر۔ غازی نے کہا اسلام پہلے وار نہیں کرتا۔ اس نے کہا اچھا میں جو کرتا ہوں۔ اس نے ایک نیزہ تھا اس کے ہاتھ میں، نیزہ 2 طرح سے مارا جاتا ہے، یا ایسے یا ایسے۔ یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، تیزی سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، بندہ ایک رونگ سائڈ تو ون وے ہوئے تو جدھر ٹریفک آندی، جدھر ٹریفک جا رہی ہوندی، رونگ سائڈ تو سپیڈ نہ کار لے کے آ رہے ہوئے تے لوگ پیچھے ہٹ جاندے نے بھی یہ پہلے غلط آ رہے ہیں، تے جے کدی پھر کوئی فوجا بھی ٹکر جڑا نہ پیچھے ہٹے تے پھر او سٹیئرنگ تو او تھڑک جاندا ہے، گھبرا جاندا ہے۔ یہ بڑی سپیڈ سے نیزہ ہاتھ میں یہ گھوڑا لے کے آ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ عباس کوئی موومنٹ کریں گے دائیں بائیں ایسے، یا زہرا کرم فرما دیں، بی بی تیرے لال عباس کا ذکر کر رہا ہوں، تو نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، اب یہ مجمع مجھے دعا دے دے، نمیاں گلاں تے بولنا چاہیے، علمی گلاں تے بولنا چاہیے، سنی ہوئی گلاں تے نہیں۔ میں جنگ سفین نہیں تانوں سنا رہا،
جنگ صفین نہیں سنا رہا میں، کربلا چ عباس کی جنگ سنا رہا. جنگ صفین میں تو علی نے عباس کو تیار کیا تھا، خود پہنایا تھا، زرے پہنائی تھی، تلوار دی تھی. جب عباس چلنے لگے تو آگے مالک اشتر آ گیا، یعنی عباس اور علی کے درمیان مالک اشتر آ گیا. تو جناب علی نے کہا مالک پیچھے ہٹ جا. جب سخت کہا نا پیچھے ہٹ جا، مالک نے کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں پر میں نے خود نہیں دیکھا کہ میں میدان میں کیسے جاتا ہوں. پیچھے ہٹ جا، آج میں دیکھوں میں میدان میں کیسے جاتا ہوں. جیو سلامت رہو. بس اگر گل یاد ہوئے یہ فلپتی جملہ ایسے جنہوں میں پیش کرتا. اے نیزہ لے کے آ رہے ہیں، یہ دیکھنا سپیڈ سے نیزہ لے کے آ رہا ہے. عباس گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار آگے رکھے، ہلے ہی نہیں، موومنٹ ہی نہیں. اب جب موومنٹ نہیں تو یہ ادھر سے ہل گیا، عباس نے ہلے تو یہ ادھر سے ہل گیا. اس نے نیزہ ایسے کیا. چپ رہو گے اس جملے سے تو میں لاہور جان تک دکھ رہے گا. میری طرف دیکھنا، لاہور بارش ہو جاندی، موسم اچھا ہو جاندہ ہے تے ایسے دیکھو پسینے تے پھر داد واجب ہو جاندی. میری طرف دیکھیں اینے انج نیزہ کیتا. عباس نے انگوٹھے اور انگلی سے ایسے پکڑا، زور لگایا، نیزہ شجد ٹیڑھا ہونا شروع ہوا، ٹیڑھا ہونا شروع ہوا. اس نے نیزہ چھوڑا، گھوڑے سے گر گیا. اور کئی بندے آکھن گے انگلی نال اینا مضبوط نیزہ لوئے دا او کی بھی ٹیڑھا ہو گیا. اور جس کا باپ انگلی کے اشارے سے خیبر کا دار اڑا دیتا ہے. بسم اللہ حضور. جی ہیں سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا وسیع رزق عطا فرمائے. اچھا گل سننا، اے ڈگا ہے نا تے او دا نیزہ عباس نے پھڑیا. دیکھنا میری طرف، جب عباس نے پکڑا عباس نے ایسے کیا، مارا نہیں. مار دیتے تو پھر لطف کیا تھا. جناب عباس نے ایسے کیا ہے تو اونچی چیخ مار کے کہتا ہے شمر عمر سعد، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہا ہے. بس سنیا عمر سعد نے کہا جلدی کرو، ان گھوڑا بھیجو، گھوڑا بھیجو تاکہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلو بھاگ سکے. گھوڑا بھیجو. ایک گھوڑا غلام، مہارت کا غلام گھوڑا لے کے آیا. لشکر جو باہر نکلے ہیں نا، عباس کی نظر اس گھوڑے پہ پڑی. اس گھوڑے کا ماتھا دیکھا، گھوڑے کی پشت دیکھی، گھوڑے کا خوبصورتی دیکھی، گھوڑے کے پاؤں دیکھے. جناب عباس نے اسے وہیں چھوڑا، مارا نے، انہوں نے کہا اٹھے ہی رہے. خود مولا اپنے گھوڑے پہ سوار، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس غلام تک پہنچے. غلام کو فٹ بال کی طرح لشکر کی طرف اڑا دیا. اپنے گھوڑے سے اس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چل پڑے. اپنا گھوڑا بھی ساتھ تھا، اس گھوڑے پہ چل پڑے. میری زندگی بھر کی خطابت ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، پورا عشرہ ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. جب جناب عباس چلے تو شمر کہتا ہے کوئی پیچھے نہ جانا، یہ تاویہ گھوڑا ہے جو مدائن میں حسن سے چرایا تھا، عباس نے واپس لے لیا. جیو 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 یار، سلامت رہو، یہ ہاتھ سلامت رہیں سارے جواب. جیو سلامت رہو مولا. بسم اللہ حضور آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا جب گھوڑا لے کے تاویہ، یہ امام حسن کا گھوڑا ہے، گھوڑا حسن سے چھینا نہیں تھا، چرایا تھا. آپ خیمے میں اندر تھے، گھوڑا رات باہر بندھا تھا، جسے لے گئے حسین کے پاس. میری جانب دیکھیں گے آپ ہمتن، حسین کے پاس عباس گھوڑا لے کے گئے. جب تاویہ کو دیکھا حسین خوش ہو کے کہتے ہیں عباس پتہ تو چل گیا زمانے کو، میرے دیکھو یار، پتہ تو چل گیا زمانے کو کہ ہاشمیوں کا، سیدوں کا اگر کچھ چھن جائے تو وارث آ کے لے جاتا ہے. حسن سے گھوڑا چھنا، عباس نے لے لیا. زہرا سے فدق چھنا، بار وہ لے رہے گا. جیو جیو سلامت رہو. بسم اللہ حضور. اس جانا تو اڑے کونوں دی گال پڑی، آپ سلامت رہیں.
میں آپ کو بتاؤں یہ واقعات سنانے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، عقیدے مضبوط کرو، جنہیں تم مانتے ہو وہ محتاج نہیں ہے، جنہیں تم مانتے ہو وہ انہیں کائنات کا اختیار ہے، وہ مال کے کل ہیں، وہ مختار کل ہیں۔ اس دور میں آج یہ عشرے کی آخری پیغامات سمجھیں، کچھ باتیں کل کروں گا آپ سے، اور عزاداری پہ، حسینیت پہ 10 محرم کو بولوں گا۔ میں جوانوں کو ایک بات کہنے لگا ہوں، آج ہمیں سنی بھائی کچھ نہیں کہتا، اہل حدیث نہیں کہتے، آج کچھ زیادہ پڑھے لکھے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خون نہ بنا بہاؤ، بلڈ بینک کو دو کسی کے کام آ جائے۔ آج ہمیں شیعہ کہتے ہیں مجلس نہ کراؤ، اے سید انہیں پیسے لاؤں دن اتنا ہسپتال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں سے بھی حسینیت کے خلاف بو آئے سمجھ لینا لبادہ شیعت کا ہے، اندر سے اور ہے۔ ہاں ہاں، اپنے عقیدے مضبوط کرو۔ مائی ایک جملہ سن لیجئے، اور واپس غازی کی طرف آتا ہوں، اور 5:10 میں ممبر چھوڑنا مجھے، آخری فکر سمجھ لو۔ جناب نور نے کہا کہ طوفان آ جانا، عقیدوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جو نوجوان ہیں، جنہیں بڑا آج کل ہٹایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور گل کراں، اور میرا پتر کراچی محسن علی نجفی تے انہیں کہا کہ اپنے بھائی نو آندہ ایسن بیٹھے تھے کہ میں وہ نیٹ پہ مجلس سن لیتا ہوں، تو یہ چونکہ میرے ساتھ رہتے ہیں، کیا نیٹ دے مجلس دا ثواب اپنی جگہ، لیکن پاک زہرا امام بارگاہ میں چاہوں دی سید عزا خانے چاہوں دے، اس لیے تو انہا وی آئی پی نہ بان، تیری مہربانی کم از کم انہا دنہ کروں نکل تے خاک تے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ اچھا عقیدے مضبوط رکھو، مولوی کے چکر میں نہ پھنسنا، چاہے وہ شیعوں کا مولوی کیوں نہ ہو۔ ادھر جہمدن میری جانب دیکھے، جناب نور علیہ السلام نے کیا؟ طوفان آنا ہے تے وہ بچنا ہے جس کشتی چ سوار ہونا ہے، وہ بچنا جس کشتی چ سوار ہونا ہے، تے لہذا آ جاؤ جنہیں کشتی چ سوار ہونا ہے۔ وہ ایک مائی گٹھری چاہ کے تھے، نبی اللہ السلام علیکم، میں آ گیا۔ حضرت نو نے کہا کہ ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، میں ٹھوک رہا ہوں پھر سے۔ ان خبر کامی کوئی نہیں سی، میرے لئے بیکھنا یقین تے اعتماد تے جملہ بولنے لگا۔ اگلے دن پھر السلام علیکم، نو علیہ السلام نے اب سمجھایا، مائی جی اب آپ نے نہیں آنا، آپ نے نہیں آنا، تسی بیٹھنا، جب وہ وقت آئے گا میں آپ کو بلا لوں گا، جب وہ وقت آئے گا میں آپ کو بلا لوں گا۔ وہ کہتی ٹھیک۔ وہ وقت آیا جب طوفان آیا، قیامت آئی، نبی کو یاد ہی نہیں رہا۔ نبی کو وہ یاد رہتا ہے جسے وہ یاد رکھاتا ہے، نبی کو وہ یاد رہتا ہے جسے وہ یاد رکھاتا ہے۔ میری جانب دیکھنا آپ نے، طوفان آیا، 6 مہینے کشتی ڈکو ڈولے کھاندی، آخر کسی ید اللہ نے کنارے لگائی، ایک ایک کر کے لوگ اترے، نو بھی اترے، تو اڈے یقینہ واسطے جملہ بولن لگا، نو چند قدم چلے تو یاد آیا، اوہو یارو مائی کنے عقیدے آلی سی، تو پہلے دن تو آندھی رہی، یاد ہی نہیں رہا، پریشان جو ہو گئے تو چلتے جا رہے ہیں۔ اگے دیکھیا تو مائی دی جھونپڑی، چلہ جل رہا ہے، اتے توا، ایک روٹی توے تے، ایک ہاتھ تے، ایک پیڑا پرات وچ، ٹھیک ہے؟ تو چوہی دیکھا نا نو نبی کو، روز توے آلی توے دے چھٹی، پرات آلی ہاتھ چھٹی، جلدی جلدی گٹھڑی چوکے آن دیئے، چلے۔ نو نے کیا کہا؟ کہتے طوفان نہیں آنا، وہ کہتا وہ تو آگے گزر بھی گیا، کہتی تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور ملنگ علی کی فدایت پر خود کو مضبوط رکھ، قیامت آگے گزر بھی جائے گی تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیو 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 سلامت رہیں، بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 2-4 فکریں سنو۔ العظمت للہ، جی سہیم توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس عزیزو 9ویں دی رات شروع ہونا لیے، ہائے
دو دنوں دا مہمان حسین العظمت للہ غازی سیدانیوں کی حسرت کا نام العظمت للہ عباس سیدانیوں کی حسرت کا نام ہے جیو بس یہ وہ عباس ہے کہ جو خبر آئی ہے نا کہ لے بیٹھا زین تو عباس تو پھر آلی حسین ایک خیمے جا کے آتی رہی رات میں نے جو کہا تھا نا میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں میرا مان ٹوٹ گیا اب میرا غازی مارا گیا اجرکم من اللہ سلامت رہو وفادہ ایک فکر آکھا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو بسم اللہ سائیں جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو نادر شاہ ترانی بادشاہ نادر بادشاہ وہ آیا سونا لگوایا اس نے مولا حسین کی ذریعے پہ غازی کی ذریعے پہ کہ اس نے حکم دیا کام کرنے والوں کو کہ گنبد پہ مولا حسین کی ذریعے پہ سونا لگایا جائے اور عباس کی ذریعے پہ ابھی حسین کی ذریعے پہ سونا لگ رہا تھا کہ رات خواب میں نادر کو عباس کی زیارت ہوئی کہا میرے مزار پہ میری قبر پہ سونا نہ لگانا نادر کہتا ناراض ہے مجھ سے کہتا نہیں میری قبر پہ سونا نہ لگانا آقا اور نوکر کی قبر میں فرق نظر آتا رہے آقا اور قبر میں فرق نظر آتا رہے العظمت للہ طبیعت آپ کی بنی ہے ایک فکرہ اور سنیں آج میں جی بھر کے اپنے وقت میں مسائب پڑھنا چاہتا ہوں عزیزو اے غازی 50 سالہ دا ہے تے ایک دن جناب بی بی ام البنین نے دیکھا غازی نہیں پہنچیا رات نو لیٹ آئے نا جو مولا عباس تے بی بی نے کیا ماں نے کیا اتنی دیر کہاں کر دی تھی جناب عباس نے کہا میں بہنوں کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بی بی ام البنین نے کیا ماں نے کیا کیڑیاں پہنا آواز آئی زینب و کلثوم ماں نے کیا خبردار وہ بہنیں نہیں وہ تو عصمت کے قرآن ہے بیٹا کبھی نہ سمجھنا کہ میں علی کا بیٹا ہوں وہ بطول کی بیٹیاں ہیں وہ محمد کی نواسیاں ہیں تو کنیس کا بیٹا ہے بس ساری عمر پھر عباس جدوں بھی آلی حسین بنایا تے آواز بسم اللہ مرشد زادی بسم اللہ میری سینی عزیزو 17 سالہ دا ہے مولا غازی ایک دن جناب حسین نے کیا عباس پانی لاؤ تے چھیتی جدو پانی لے آندہ ہے نا جناب عباس نے چلتی میں جب پانی لائے تے بچہ سے نا آخر عباس اس طرح پانی ڈگا کپڑے تے کپڑے پیچ گئے تے حسین نے دیکھ کے کیا کپڑے کی بھی پیچ گئے کہنے لگے آپ نے چونکہ بلایا تو میں جلدی جلدی آیا کہ حسین کو دوسری بار پانی نہ مانگنا پڑے حسین نے کہا عباس وہ بھی وقت آئے گا جب میں پانی مانگوں گا میں تجھے بلاؤں گا تو آئے گا نہیں غازی نے سونا چھڑ دیتا کہ خبریں میں ستا ہوں تو کسی آقا بلائے گا 8 دن 8 راتاں گزر گئیاں اکھاں سوچ گئیاں غازی دیاں تو ایک دن رات نو بی بی آلی حسین تہجد کی نماز کے لیے اٹھی وضو کرنے کے لیے تو صحن میں سایہ سا دکھائی دیا بی بی نے کہا من انتا آگے سے آواز نہیں آئی بی بی کہتی ہے بول تجھے پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تیرا نوکر ہوں چہرہ دیکھا آنکھیں سوجی ہوئی پاؤں پہ سویلنگ غازی کیا ہوا آواز ہی تیرا ویر کہتا ہے میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں میں نے سونا چھوڑ دیا ہے بس رونے والوں پکڑ کے بازو غازی کا لے گئی حسین کے پاس میرے بردوں کے محافظ کو کیا کہہ دیا ہے انہیں سونا ہی چھڑ دیتا ہے جاگ رہا مسلسل حسین دیکھ کے رو کے کہتے ہیں اطمینان سے سویا کر وہ وقت ابھی بڑی دور ہے جب تیرا لاشا فرات کنارے ہوگا میں کہوں گا عباس میں مارا جا رہا ہوں
یا زہرا یا زہرا سلامت رہو. بس سارا تمہید چھوڑ دی, سارا مضمون چھوڑا, دو فکرے اور میں ممبر کروں بھائی کے حوالے. بس گفتگو تمام ہے, دو لفظ سن لو بس. عباس کہتے ہیں نا کہ عباس نے اجازت مانگی 9 بار, نہیں عباس نے نہیں اجازت مانگی. عباس حسین کا چہرہ ہی دیکھتا رہا ہے, حسین کا چہرہ ہی دیکھتا رہا ہے. آخر بی بی لبابہ نے بلایا عباس کو, کہتی ہے عباس ایک کام کر, مجھے بتا یہاں سے نجف کا راستہ کس طرف کو ہے. عباس کہتے ہیں نجف کس لیے جا رہی ہو؟ کہتی تیرے بابا کی زری پہ جا کے کہوں گی. اس دن کے لیے عباس کو مانگتا رہا تھا. آج بچے حسین کے پیاسے ہیں اور عباس بھی زندہ ہے. بس رونے والوں, جناب عباس کہتے ہیں میں تے بڑی بار اجازت مانگی ہے, حسین نہیں دین دے. بس عباس نے کہا میں آنکھوں میں بڑی بار مانگتا رہا ہوں اجازت. آخر بی بی لبابہ کہتی ہے چل میں کوشش کرتی ہوں. بی بی لبابہ چلی, عباس کی بیٹیاں چلی, عباس کے بیٹے چلے, میلہ بن کے سین عالیہ دے کول پہنچے. اے جدو آندیاں ویکھے نا تے بی بی کلثوم آندی ہے زینب وہ دیکھ کون آ رہا ہے. بی بی ویکھ کے آندی سمجھ گئی ہوں تیرے میرے اجڑنے کا سامان آ رہا. بی بی لبابہ نے کہا ہے بی بی تاڑے گھر کنے سال ہویا میں ویاہ کرا کے آئی ہیں, کدے کچھ منگے ہیں؟ بی بی کہتی آج تک نہیں مانگا. لبابہ کہتی ہے آج کچھ مانگوں, آواز ای کربلا ہے, مدینہ نہیں ہے. بی بی لبابہ نے کہا بس اتنا مانگتی ہوں کہ عباس کو بس یہی کہنا تھا عزیزو کہ جناب فضل نے ماں کے منہ کے آگے ہاتھ دے کے کہا اماں اگے کچھ نہ آکھیں. او بیک آقا حسین دا امامہ گریبان جا گیا ہے. حسین کہہ رہا ہے ماں بابا بابا یا علی میرا عباس جا رہا ہے. سلامت رہو. آخری فکرے گفتگو ختم ہو گئی. عزیزو مل گئی اجازت پانی لانے کی. جناب عباس اپنے گھوڑے کے قریب آئے. یہ بزرگوں کا جملہ ہے. قریب آئے تو گھوڑا تیار تھا. جناب عباس کہتے ہیں مجھے کون سوار کرائے گا؟ ایک کپکپاتا ہوا ہاتھ عباس کے گھوڑے کی لجامہ میں آیا. میں سوار کراتی ہوں. غازی کہتے کون ہے؟ مڑ کے دیکھا تو قاسم کی ماں فروا تھی. جناب عباس کہتے ہیں ماں پر جائی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آواز آئی میں خود نہیں آئی, جب سے تو گھوڑے کے قریب آیا میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھ کے کہہ رہے ہیں اماں میرے استاد کو سوار کرا, اماں میرے چاچے کو سوار کرا. نوکری ختم. بس عزیزو نہیں اب پڑھتا شہادت, بس نہیں پڑھتا عباس کے بازو کیسے کٹے. ایک ہی فکرہ کہتا ہوں میرے لئے دیکھو یار, جملہ بس ایک ہی کہتا ہوں. جناب عالیہ سین جب شام کا امن نبھا کے کربلا پہنچی تو کہا سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چل. میں بس ممبر چھنڈا لگا, عباس کی قبر پہ لے کے چل. جب مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کسے ہور دی قبر سے جاؤ, آواز آئی میں صابر پھرا دی بھیڑا, جو مرضی ظلم ہوئے مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چل. آگے آگے سجاد, پیچھے پیچھے زینب. جناب عباس کی قبر پہ پہنچ کے سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ چاچے کی قبر ہے, اتنی سی قبر جو زوار نیچے جاتے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے, جو اصل قبر ہے اتنی سی قبر دیکھ کے بی بی کہتی سجاد تو امام نہ ہوئے میں آقا بھول دا پیا ہے, یہ اصغر کی قبر نہیں. آواز ہے پھوپھی اماں یہ چاچے کی قبر ہے. جب عباس مارا گیا تو پھر شامی آئے, عباس کے ٹکڑے نیزوں پہ لگا کے کہتے رہے زینب اس کے مان پہ مدینہ